صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو تھوڑی دیر ترمذی کی شیخ میں یہ روایت ہے، تو بالکل دن چڑھنے والا تھا، سورج چڑھنے والا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تشریف لائے تو آپ نے تکبیر کر کے جماعت مختصر فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا گزشتہ رات میں جو لیٹ ہوا وجہ یہ بنی کہ میں نے تہجد کے نفل پڑھ کے آرام کرنے لگا، تو میں نے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ جب دیدار کیا تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے پہلے نفی اور لا علمی کا اظہار کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بات ہو رہی ہے۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق، جو اللہ کی شان کے مطابق دستے قدرت تھا، وہ میرے دو شانوں کے درمیان رکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پھر فرمایا کہ میں جان گیا جو کچھ وہ جھگڑ رہے تھے جس مسئلے میں اس کو پہچان گیا، اور جو کچھ ہونے والا اور جو کچھ ہو گیا سب کا علم مجھے دے دیا۔ فَعَلِمْتُ مَا كَانَ، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے میں نے وہ جان لیا۔ حضرت حذیفہ حضور کے بڑے رازدان صحابی تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد بیان کرنا شروع کیا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بیان کیا ظہر تک، صحابہ بیٹھے تھے، اتنا بیان کیا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہو گئے، پھر بیان جاری، ظہر سے عصر تک بیان ہو رہا ہے، جو کچھ ہو گیا وہ بھی، جو کچھ ہونے والا ہے حضور نے سب کچھ بیان کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو بتایا، آپ ذرا یہ بات دیکھیں کہ قرب قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی قیامت کے قرب یوں ہوگا، 30 جھوٹے نبی آئیں گے، دجال آئے گا، یہ کرے گا، عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے، پورا نقشہ کھینچا، پھر یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ہونے والے فتنوں کا ذکر کیا، پھر حدیث پاک میں اس حبشی کا ذکر کیا، پتلی ٹانگوں والا ہوگا اور وہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور آخر میں وہ پورا کعبہ اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی قرب قیامت اور قیامت تک ہونے والے جتنے معاملات تھے یہ ابھی ہونے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا دی۔ اور غیب کس چیز کا نام ہے؟ تو غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، اور جو چیز اللہ پر تو کوئی غیب نہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ کا مطلب ہے کہ جو تم سے پوشیدہ ہے، جو تم پر ظاہر ہے، اللہ سب کو جاننے والا، عالم الغیب والشہادہ۔ ہاں ایک بات ہے، اعلیٰ حضرت علماء نے فتاوی رضویہ کے اندر ہمارے اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، حضور کو علم غیب ہے، اطلاع غیب ہے، انباء غیب ہے، اللہ نے علم غیب عطا کیا، یوں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عالم الغیب یہ خاص صفت خاص ہے اللہ، یہ کہنا مکروہ ہے۔ اگر جو اس کی کوئی تعبیر کرتا ہے بھی میرا مطلب یہ عطائی، تو پھر بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اپنے لیے لفظ بولا ہے۔ تو بالکل تشدد سے ہٹ کر، تعصب سے ہٹ کر، ایک اتفاقی اور تطبیقی جو ہے موافقت کرتے ہوئے وہ یہ بات ہے کہ جن آیات کے اندر علم غیب کی نفی ہے، اس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ کی خاص شان ہے، جو ذاتی ہے، جو عطائی نہیں ہے، جس کو بقا ہے، جو احاطہ کر لیتا ہے وہ علم، اور جو غیر متناہی ہے وہ علم۔ اور جو علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جس میں عطا کا ذکر ہے، جس میں عطا رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، تو اس سے مراد کون سا علم ہے؟ عطائی، اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو اللہ کی عطا سے، یہ اللہ کی عطا پر تو پابندی نہیں نا، اللہ نے عطا کیا ہے اور محبوب جان ہے۔ تو اللہ رب العزت علم غیب کے والے سے عقیدہ مختصر نشست میں آیات بینات اور حدیث سے ہم جو پیش کیا، اس کو پورا وضو فرمائے۔ عوام میں جو سوال